الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سخی حسین کے ہاتھوں کا، تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل دور میں ہر ماں، بہن، بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ میرے مالک اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ عزاداران اگر محسوس نہ کریں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہ سامعین اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت مجلس، بہت خضوع و خشوع کے ساتھ میرے محترم پڑھ رہے تھے اور بہت ہی روحانیت آپ عزاداروں میں نظر آ رہی تھی۔ امام زمانہ یہ عزاداری جو ہے آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ مولا آپ کو سید و شہداء کے غم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر جہاں جہاں تک بات چلتی گئی وہی نوکری کریں گے، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد۔ سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، بڑی جلدی کے ساتھ۔ اگر یہ ساؤنڈ والے بھائی تک میری آواز جائے تو ذرا اس کی کو بند کر دیں، نہ ہونے کے برابر۔ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، اجازت لے کے لفظ لفظ پہ۔ چند سال پہلے سرزمین لکھنؤ، جسے گہوارہ ادب بھی کہا جاتا ہے، جسے نوابوں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، اور جسے شہر عزا بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک مشاعرہ ہوا، اور دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اس لیے کہوں گا کہ ایک تو وہ مشاعرہ 3 راتوں تک جاری و ساری رہا، اور دوسرا اس مشاعرے میں 200 سے زائد شعراء نے حصہ لیا، اور مشاعرہ بھی اردو زبان کا مشاعرہ، اور اوپر سے ہو بھی لکھنؤ میں۔ اب جب مشاعرہ ہوتا ہے نا، طرحی مشاعرہ، تو اب جنہیں نہیں پتا ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو جانتے ہیں وہ یہی سمجھیں کہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ انتظامیہ ججز ایک طرح مصرع کہتے ہیں، وہ طرح مصرع تمام شعراء کو دیا جاتا ہے، اس طرح مصرع کے اوپر تمام شعراء پھر اپنے اپنے قلم کشائی کے جوہر دکھاتے ہیں، اپنا اپنا کلام آ کے اسی مصرع کے بیک گراؤنڈ پہ اپنا کلام لکھ کے پڑھتے ہیں،
मुशायरे के आखिर में फिर जजेस को ये फैसला करना होता है कि इनमें सबसे बड़ा शायर कौन था, सबसे बड़ा मुशायरा। और 3 रातों तक जारी सारी रहा और 200 से ज़ायद शोरा को जजेस ने, इंतज़ामिया ने कलाम कहने के लिए जो तरह मिसरा सामीन दिया था, वो तरह मिसरा ही यही था, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त की कसम, कोई कंपैरिजन, कोई टारगेट ज़रा भी नहीं है, कोई कतअन नियत नहीं है कि पहले वाले से बड़ी पढ़नी है या बाद वाले को इतनी पजीराई ना हो जितनी मुझे हो। ये करबला वालों की खैरात है, हर किसी का अपना अपना हिसाब है, वो कैसा खैरात को नियत देख के कितना पुर करेंगे वो बेहतर जानते हैं। बस आप सामीन मेरा सबक सुनिएगा और जहाँ से पसंद आए वहीं से दुआ फरमाइएगा। दुआएं समेट के इंशाल्लाह मैं सलाम कर जाऊँगा। मेरे बाद इंशाल्लाह ये सिलसिला ज़िक्र जारी व सारी रहेगा, ये कारवान मिदत रवां दवा रहेगा, चराग जलते रहेंगे, बाद सबा व नसीम के झोंके ये आते रहेंगे, ये गुलाब खिलते रहेंगे, महताब दमकते रहेंगे और इमाम हुसैन को नजराने अकीदत पेश किया जाता रहेगा। बस मेरा सबक पसंद आए तो दुआ फरमाते रहिएगा और मैं दुआएं समेट के फिर अपने सफ़र पर रवाना हूँ। ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे, तरह मिसरा दे दिया गया और कलाम कहे जाना शुरू हो गए। पहली मुशायरे की शाम, पहले शायर अनवर जलालपुरी। अब वक्त चाहिए सिर्फ ये बताने के लिए कि अनवर जलालपुरी कितने बड़े शायर थे। दुनिया ने आज तक सिर्फ यही समझा है कि वो अच्छी निजामत कर लेते थे। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिससे जीत चुके थे उसी से हार गए। वो अनवर जलालपुरी आते गए, पहली रंगों भरी शाम, पहला शायर, मतलब मुकम्मल करना तो दूर की बात, पहले मिसरे पे ही उन्होंने समा बांध दिया। तरह मिसरा था, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने आते इब्तदाई यहाँ से की, वो कहने लगे नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। जो मुस्कुरा सकते हैं, जो मेरी मुश्किल बात का वजन कर सकते हैं। तरह मिसरा है, ज़माने, बड़े आराम से, ज़माने वाले, कल आप लोगों के यहाँ डेरा गाजी खान से पढ़ के आया था और आप लोगों के पास से पढ़ के फिर रात को बसीरपुर में जाके पढ़ा है और बसीरपुर से सुबह 5 बजे निकल के अब यहाँ पे आया हूँ। सफ़र इतने हैं कि मैं सिर्फ अपने स्टॉप्स गिनवाऊँ तो मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, लेकिन मिसरा अपने कद से बड़ा कह रहा हूँ बगैर किसी वजाहत के। तरह मिसरा है, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने इब्तदाई यहाँ से की, वो कहते हैं नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। मेरा दिल ही नहीं मनेंदा डॉक्टर हसनैन साहब, मेरा दिल ही नहीं मनेंदा कि शिया मां दस पुत्र या अहले सुन्नत भिड़ा सुन के समझ के मुस्कुरा भी क्यों नहीं सकता। मतलब मुकम्मल करने की देर थी, खुदा की कसम वो बंदा मुशायरा समेट के अपने साथ ले गया। अंकल जी तरह मिसरा है, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने इब्तदाई यहाँ से की, वो कहता है नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी अच्छा ये जो मुशायरा है ना, इस मुशायरे की आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। अब आप बड़े हैं लेकिन मैं भी तो सबक सुनाऊंगा, सबक और वो दुआएं समेटने के लिए और कुछ नहीं। इस मुशायरे की मजेदार बात किबला ये है कि मुशायरे में फैसला नहीं हो सका कि बड़ा शायर कौन है। 6 महीने बाद जजेस ने 750 शेर अलहदा करके रख दिए कि ये नहीं बता सकते कि बड़ा शायर कौन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 750 शेरों में से एक शेर भी ऐसा नहीं जो दूसरे शेर से छोटा हो। अब मैं उन 750 शेरों में से 3 या 4 शेर निकाल के जाबिर शाह जी आप तक लाया हूं। एक सुना चुका हूं, 3 और सुनिएगा। जनाब मुंतजर मेहदी साहब तशरीफ ले आए, मेरे बहुत मोअज़्ज़िज़ और मौला के बड़े बेहतरीन मद्दाह हैं। फरमाते हैं आसिफ शाह जी भी आ गए। नमाज बोली इजाजत लेके तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी। दूसरी शाम मौलाना बिलाल काज़मी का शेर सुनिए, अनवर जलालपुरी के बाद क्यों इंतखाब किया। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और काज़मी साहब फरमाते हैं वो रूह फूकेंगे शह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
یا علی علی، وہ روح پھونکیں گے، جزاک اللہ، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ سامعین گرامی، تیسری شام اور لکھنؤ کے سب سے بزرگ ترین شاعر جن کا نام ہے تجسس اعجازی۔ اب اتنا زیادہ تو نہیں پڑھا لیکن اپنے وجود سے زیادہ پڑھا ہے۔ میں اس دن ہری پور بھی بیٹھ کے آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا، بڑے بڑے شاعری میں آپ نے اختصار دیکھے ہیں، ذرا یہ اختصار دیکھیے گا۔ لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر بات کس پیرائے میں کر رہا ہے؟ کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر۔ بھائی منتظر مصرع سنیے گا، میں باخدا وہ جو دل جان والا پیار ہوتا ہے نا، وہ ہے، پیار سے زیادہ عزت ہے۔ مصرع چھوٹا بھائی ایک پڑھنا چاہ رہا ہے بطور خاص، جہاں جہاں بیٹھے ہیں سماعت فرمائیے گا۔ کیا دیں گے؟ اسد شاہ جی، زندگی بڑھا دیں گے، ایسے نچھاور کر رہا ہوں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اور سامعین گرامی، تجسس اعجازی فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہاتھ سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف، انکل جی سر اٹھائیے گا، بابا سے جی، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، مسکرا دیں گے۔ ملک سجاد صاحب شعر پھر اپنے وجود سے بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ رن میں جائیں گے، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ جناب آدم سے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ والسلام تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علی عباس عسکری کی بساط ہی کیا ہے، لیکن شعر اتنا بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں، بے ساختہ دل بولے، ضمیر بولے، خمیر بولے تو پھر بولنا ہے، ورنہ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس مصرے میں علم الکلام بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں علم الکلام بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کتنے پیراؤں اور استعارے دیکھنے ہیں، کنائے دیکھنے ہیں، کتنے پیراؤں سے بات کی جا رہی ہے۔ کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں در بطول کے دشمن، ارے در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ در بطول کے دشمن، در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ ایک کلام اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد سلام، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بس یہ حاضری مقصود تھی، امام زمانہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے۔ لمحہ لمحہ خدا کی قسم پلک بھی نہیں جھپکنی، جملہ جملہ نہیں ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے برابر ہے۔ پلک بھی جھپکی تو علی عباس عسکری کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ بڑی جلدی، میں نے مجلس کے ابتدا میں کہا کہ کوئی داد والا ٹارگٹ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی خیرات ہے۔ بہت ڈر کے اور بہت سمٹ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم یہ بند، اور داد کی کمی نہ امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے کوئی چھوڑی ہے۔ وہ آپ سارے کل جو بابا شاہ جی کے ہاں یا آپ کی کربلا میں جو میرے مولا نے کرم کر دیا وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ بس بندے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ سامعین آپ شعر سنیے، میں بس جاؤں آپ سے دعائیں سمیٹ کے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ بھائی جان شعر سنیے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ پھر بابا جی زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔
مصرا مصرا تاریخ ساز آئے گا انکل جی، مل کے نعرہ ہے حیدری۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، ہم یہی تو دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، جو ماں کی گود سے واجب ہو وہ ولی کی ولایت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے، یہ اپنے مجرم کے۔ اب کہاں وہ لکھنؤ کا طور سخن، طور تکلم یا طور لکھت، اور کہاں علی عباس عسکری جیسا حقیر، لیکن کوشش کی ہے، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ کر گئے ہیں بھر، مولا علی اصغر بادشاہ نے کلام کیا کیا بھائی جان؟ بطور خاص بڑے محترم مداح امام حسین شہنشاہ بادشاہ کا خصوصی طرز ہے، آپ سے دعائیں مل گئیں تو میرے لیے مزید اچھا ہو جائے گا۔ میرے مولا علی اصغر نے کلام کیا کیا، دو شعر اور پڑھ کے میں بالکل مصائب پہ آ گیا۔ کر گئے ہیں قافیہ، بھر گئے ہیں، سر گئے ہیں، یہ اپنے مجرم کے اسد شاہ جی گھر گئے ہیں۔ جابر شاہ جی مولا علی اصغر نے کہا کیا؟ چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے۔ چلی تبسم کی ضرب جس دم، شعر قبول کیے۔ اور جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کر دیجیے گا، جہاں یاد آئے، جہاں بھی یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کرنی ہے۔ چلی تبسم کی ضرب جس دم، میں نے تو آتے ساتھ کہا ہے کہ میں سورہ 3 کی آیت کو لے کر بات شروع کرتا ہوں، لیکن میں نے بہت زور پایا کہ تو شعر پڑھنا ہے، ہن قبول کرے آئے پہ۔ چلی بھائی جان شعر پڑھ رہا ہوں، بہت بڑا شعر ہے۔ چلی تبسم کی ضرب جس دم، نہیں داد مانگ رہا، خدا کی قسم ابھی تک نہیں مانگی، ایک بار بھی نہیں مانگی، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے، وہ نہیں آیا، وہ میری بار بیٹھا ہی نہیں ہے، جو سن کے سمجھ کے مسکرا تک بھی نہیں سکتا۔ ارے میں مانگ ہی آپ کا مطمئن چہرہ رہا ہوں، مجھے صرف یہ فیل کروا دیں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کر گئے ہیں، بھر گئے ہیں، سر گئے ہیں، گھر گئے ہیں، چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ سامعین شعر ہے، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے۔ حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی۔ میں بڑا ڈی موٹیویٹ تھا اپنے اندر کہ یہ مصرع پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن قبول کیجیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواص کے لیے ہوتی ہیں۔ شاعر کے اندر جو 100% چل رہا ہوتا ہے اس میں سے فقط 2% کاغذ پہ اترتا ہے، 98% کیفیت اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر اس موضوع پہ اس سے پہلے اس سے بڑا شعر سناؤ ابھی حکم کیجئے گا، ابھی کے ابھی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ اور یہ جتنی مجالس، مولا کی قسم زندگی میں پھر کبھی ٹیکسلا نہیں آؤں گا، پہلی بار سنیں تو بس دعا فرمائیے گا۔ حسین چہرہ بالخصوص بھائی منتظر، بالخصوص بابا سے شجی سجاد صاحب، حسین جابر شجی، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے۔
مصرع پڑھا تھا علی عباس عسکری نے بھائی منتظر. انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا. کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں زمین کرب و بلا کو حوریں. دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہیں سروں پہ ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سنور گئے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم. کیا جگر تھا تیرا العما العما. پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر. تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں. 10 محرم عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنون. فکر کے بامودر ہو چکے تھے دھواں. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان. آپ دیکھ رہے ہیں بات کہاں جا رہی ہے. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب. سامعین گرامی تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا. بندے کہہ رہے تھے اکبر کا جب لاشا میرے مولا نے اٹھایا جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تو آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ کم سے کم انسان نہیں یہ تو خدا ہے. تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں. پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا. مصائب میں پتہ نہیں کیا پڑھتا. میرے سے پہلے جناب شفقت صاحب چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت ایک مرثیہ نوحہ پڑھ رہے تھے. اسی مضمون پہ ایک آدھ بات مجھ سے بھی سن لیجیے اور آپ کو سلام کروں. زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ سادات کے قافلے کو روک کے کچھ لمحے آرام کرنا چاہیے. مصائب شروع ہو گیا جناب. جس جگہ کو ان ظالموں نے آرام کے لیے چنا وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. عیسائی کے باغ کے اندر نیزے کھڑے کیے گئے اور حسین کے اہل بیت کو وہاں پاس بٹھا دیا گیا. سامنے شام ہے. معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا. کون بیان کرے کیا بیان کرے کہ شام کتنی وزنی تھی. یہ شام کیا تھی. میری مخدومہ کا برقع کوئی عام تھا. میں ایک تو غیر سید ہوں, دوسرا میں اس ناقص زبان سے کیا بیان کروں کہ جناب زینب عالیہ کی چادر کیا تھی. کتنی قیمتی تھی یہ چادر. میں آج تک یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میری اپنی بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے. میں کیسے بتاؤں کہ علی کی بیٹی کا برقع کتنا قیمتی تھا. یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا, ان بزرگوں کے ساتھ اگر آپ مجھے بٹھا دیں گے نا تو آپ نے عدل نہیں کیا. اگر موازنہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو بزرگ کے ساتھ بزرگ بٹھائیں. میں بیٹھ گیا تو کیسا موازنہ. جب دونوں چیزیں برابر ہونا برابری تب ساتھ اچھی لگتی ہے. نہیں مجھے پتا علی کی بیٹی کی چادر کتنی قیمتی تھی. زبان حال کے جملے ہیں جو قافلہ قیدیوں کا کربلا سے شام کو جا رہا تھا نا, اس قافلے کے آگے 2 نیزے بلند تھے. ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا, دوسرے پہ زینب کی چادر تھی. ایک نیزے پہ سید الشہداء کا سر تھا. مضمون کوئی نہیں پڑھوں گا وعدہ. میں روایت بس ایک زبان حال کا جملہ ایک روایت سنیں اور میں سلام کروں. دوسرے نیزے پہ
बीबी की चादर थी। 2 औलादें थीं मेरे मौला हुसैन शहंशाह बादशाह की जो करबला से बच गई थीं। आप सुनते आते हैं ज़ाकिरीन से, एक शहज़ादी सकीना सलवातुल्लाह अलैहा और दूसरे सैयद सज्जाद। आप ये भी ज़ाकिरीन से सुनते हैं कि बाज़ार के हर मोड़ पे 4 साल की सैयदजादी पूछती थीं, भैया सज्जाद हम वापस वतन कब जाएंगे। और आप ये भी ज़ाकिरीन से सुनते हैं ना कि सैयद सज्जाद हर मोड़ पे कहते थे, अम्मा दुआ मांग सज्जाद को मौत आ जाए। सुनते हैं ना बाबा जी। वेख्या गल कित्थे आउंदी पई है, देखिया इजाजत लेके थोड़ी सी देर से देखना जेड़े सादात बैठे हो, गल आउंदी कित्थे पई है। एक औलाद हुसैन बादशाह की 4 साल की बेटी जो हर मोड़ पे कहती थी हम घर कब जाएंगे। दूसरी औलाद हुसैन बादशाह का बेटा जो हर मोड़ पे कहता था, अम्मा दुआ मांग सज्जाद मर जाए। हर मोड़ पे सज्जाद ने मौत मांगी है। हर मोड़ पे 4 साल की सकीना ने वतन जाने के सवाल पूछे। नहीं मुझे पता हुसैन बादशाह कितने गरीब हैं, मैं सिर्फ इतना, क्या गुर्बत कितना गिर गया होगा, कितना मातम करोगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने आ गया, और जो जगह जगह पे जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मौत मांगता था वो वतन वापस आ गया। मैं कुछ मकामात इतने इतने पुरअसरार हैं ना इस मसाइब की तारीख़ में, ऐसे ऐसे पुरअसरार मकामात हैं। शहज़ादा अली असगर का तीर खा के मुस्कुरा देना, जनाब अबुल फजल अब्बास छोटे हज़रत का दरिया तक जाके पानी न पीना, नहर अलकमा तक जाना और पानी न पीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शब आशूर चराग बुझा देना। ऐसे ऐसे कुछ लम्हात हैं, खुदा की कसम ऐसे ऐसे राज हैं जो सिर्फ खुदा जाने। मैं जब इसको गहराई में जाके देखूं तो मुझे इससे ज़्यादा दर्द वाला मंज़र नज़र नहीं आता। वो मंज़र, वो मौका कैसा होगा जब अपनी 4 साल की बहन की कब्र से सैयद सज्जाद ने विदा किया है। मखदूमा की कब्र पे आए, बहन सकीना मैं वतन वापस जा रहा हूँ। सकीना उठ के वेख तेरे भिरा दे जंजीर लै गए। सकीना मैं वापस वतन वेंदा पिया। फिर जुबान हाल के जुमले, हो सकता है इसी बात पे सलाम कर दूं, बस राजी रहेंगे ये बानियान भी, अंजुम शाह जी राजी रहिएगा, बस ये आयली। सकीना मैं वापस वतन वेंदा पिया। सकीना वेख तेरे सज्जाद दे जंजीर लै गए। सकीना मैं वतन वेंदा तो पिया, लेकिन वेंदे सकीना मैं दो गल्लां दी माफ़ी मंगण आया। कम अज कम जेड़ा बहन बिरा बैठा वे किवें एक बहन दा बिरा किवें समझ के आए तक नहीं कर सकता। बाबा सच्चे जी कबर तड़पी ते मखदूमा दी आवाज़ आई, सज्जाद माफ़ी हो मंगदा है जेड़ा गलती करे। सज्जाद माफ़ी क्यों मंगदा है? गैरत दे परवरदिगार दी ढा निकली है। रो क्या दिन सकीना मैं गलती दी माफ़ी नहीं, मैं मजबूरियां दी माफ़ी मंगण आया। बिरा के सकीना 2 मजबूरियां दी माफ़ी, एक मैं कैदी अस दूजा तू जख्मी आ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सकीना पहली मजबूरी तो यह है कि मैं कैदी आस, सकीना दूजी मजबूरी ये है कि तू जख्मी हमें। तारीख हदी मेरी सैन जवाब नहीं दिता। मेरी सैन रो के आख्या, सज्जाद करीम दी बहन आई ना, करीम दी धी आई, सैयदा आप करीमा जो आई, बस बिरा ते सवाल किया ते माफ़ी मंग के। माफ़ी अगर किसी की कोई दुआ रुकी हुई हो तो आंसू आए मांग लेना। इसी जुमले पे सलाम करके जा रहा हूँ। सज्जाद माफियां दी लोड़ नहीं, एक छोटे जे सवाल दा जवाब तो दे। खुदा दी कसम कल रात बसीरपुर कयामत बन गई इस मजलिस से, इंशाअल्लाह तआला मैं समझा सका। सज्जाद भिरा मैंने एक छोटे जे सवाल, मैं मंगया कुछ नहीं, मैं हुण पे मंगदी हां। सज्जाद मैंने एक छोटे जे सवाल दा जवाब तो दे। बहन पुछ भिरा माफियां ना मंग, सिर्फ इस सवाल दा जवाब दे। 1600 मील दे सफर च बाबे दा कातिल जिस वेले ही मैंने मरेंदा ही, सज्जाद तू अखीं बंद क्यों करेंदा? सैयद रो के आदा अख बंद इस वास्ते करेंदा मत बाबे ने वंज के आखे मैनू सज्जाद छुड़ाया नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली मदद तारीख कहती है 4 साल की बहन को सैयद सज्जाद ने दफन किया।
دفن کرنے کے بعد قبر کی 35 سر مارا، سر مارنے کی دیر تھی، سید سجاد کی پیشانی سے بھائی منتظر خون شروع ہوا، خون شروع ہونے کی دیر تھی، باقر مولا قریب آئے، پاس آ کے رو کے فرماتے ہیں بابا خیریت ہے؟ بابا دفن کرنے کے بعد کیوں رو رہے ہیں؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ بابا کون سا؟ رو کے فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا، باقر میں نے محسوس کیا ہے قبر کے اندر میری 4 سال کی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے، باقر میں قریب گیا تو میں نے کان لگا کے سنا، باقر میں مر جاتا میں اپنی بہن کی وہ فریاد قبر سے نہ سنتا، باقر اب جو میں نے کان لگا کے سنے تو قبر کے اندر سے میری 4 سال کی بہن کی آواز آ رہی تھی، بھیا سجاد میں سکینہ اپنی قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، سجاد زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے مجھے خالی نہ لوٹانا، سجاد میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے صرف یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ سمر تو نہیں آتا نا، اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، عابد اس نے مجھے مارا۔ علی کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔